بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے، اس کا بھی ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اونٹ کی قربانی میں 10 حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ نسائی میں آتا ہے۔ اور یہ جو 10 حصے والی حدیث ہے، اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث میں مال غنیمت کے جانوروں کا ذکر ہے۔ بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت میں جانور ملے، جس میں بکریاں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کے مقابلے میں 10 بکریاں دیں۔ تقسیم کرتے ہوئے جن کو بکریاں دی ہیں تو ان کے مقابلے میں جن کو اونٹ دیا ہے، 10 بکریوں کے مقابلے میں اونٹ دیا گیا اور ایک اونٹ کے مقابلے میں 10 بکریاں دی گئیں۔ یہ بھی حدیث اس کی تائید کرتی ہے، لہٰذا 10 حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، صحیح ثابت ہے۔ خیر جانور کی قربانی کے بارے میں جو علماء اکرام کا اختلاف ہے، ان میں صحیح موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، صحیح موقف کیا ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کے لیے جانور ذبح کرو تو وہ مسنہ ہونا چاہیے، 2 دانت ہونا چاہیے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت سے کم ذبح نہ کرو۔ الا ان یوسر علیکم، اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے۔ الا ان یوسر علیکم، ہاں اگر تم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو فذبحوا جزاۃ من الضأن، تو بھیڑ کا کھیرا آپ کر سکتے ہیں، جس کے لیے جزا کا لفظ آیا ہے۔ اور جزا عربی کا لفظ ہے جس جانور کا 1 سال ہو چکا ہو، 1 سال ہو چکا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ سال کے بعد دوندا ہو جائے۔ بعض لیٹ آتے ہیں، ہے تو کھیرا 1 سال ہو چکا ہے، تو بھیڑ کا یہ بچہ جس کا 1 سال ہو چکا ہے لیکن 2 دانت نہیں ہوئے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ الا ان یوسر علیکم، جب تم پر کوئی مشکل وقت آ جائے۔ اب مشکل وقت کے لیے علماء کرام کی جو تفصیل ہے وہ آپ کتب میں پڑھ سکتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی اور آپ کو دوندا نہ ملا، دوندا نہ ملا، آپ نے ہر ممکن کوشش کی، آپ کے پاس کھیرا ہے، اب مجبوری ہے، وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں، حتیٰ کہ اگر ہم جانور پالتے بھی ہیں اور عین موقع پر وہ دوندا نہیں ہوتا، اس کو بیچ کر اسی وقت منڈی سے ہم دوندا لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اب تو وہ مشکل والی بات ہے نہیں، لیکن چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کسی کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ کھیرا ہے، دوندا ہے نہیں، دوندا میسر نہیں ہے، تو پھر بھیڑ کا وہ بچہ جس کا 1 سال ہو چکا ہے لیکن دوندا نہیں ہوا، آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی مشکل ترین وقت میں۔ اب اس کے لیے بعض علماء کا یہ کہنا کہ بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جزا کا جو لفظ ہے نا، جزا عربی کا لفظ ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جزا کسے کہتے ہیں۔ جزا کہتے ہیں اس بچے کو جس کا 1 سال ہو چکا ہو، لہذا بھیڑ کا بھی 6 مہینے کے بچے کو جزا نہیں کہا جا سکتا،
وہ بھی 1 سال کا ہوگا تو وہی جزا ہے، اور وہ بھی بھیڑ کا ہے، بھیڑ کا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھیڑ کی قید اس لیے کی گئی ہے اس لیے کہ بکری کا جو بچہ ہے اس سے بعد میں وہ دھونا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا وقت اور لگتا ہے، لہٰذا بکری کے بچے کے لیے جزا کا ذکر کہیں نہیں ہے، بھیڑ کے بچے کے لیے ہے، وہ بھی جس کا 1 سال ہو چکا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کیا عورت اپنی قربانی کا جانور خود کر سکتی ہے؟ ہاں جی ہاں، اگر عورت میں صلاحیت ہے، طریقہ ہے اور وہ ذبح کرنا جانتی ہے تو وہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، احادیث سے ثابت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کے بارے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، انہوں نے تو اپنی بچیوں کو خاص طور پر حکم دیا تھا، ابو موسیٰ الاشعری نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے جانور تو لے لیے ہیں قربانی کے، اب ذبح تم خود ہی کرو گے، یہ افضل عمل ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور بھی کئی ایک احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ ایک عورت کے بارے آتا ہے، اس نے جانور کو ذبح کیا، اتفاق ہے اس کے مالک کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ آیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا غالباً ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ کہ میری لونڈی نے بکری ذبح کی ہے، جائز ہے؟ فرمایا جی ہاں جائز ہے، کر سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اگر کسی کو طریقہ آتا ہے، آداب آتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا حق حاصل ہے، وہ کر سکتی ہے۔ کیا نفلی طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے؟ دیکھیں حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے، چاہے وہ نفلی ہو یا عمرے کا حصہ ہو، نبی علیہ السلام کا فرمانا یہ جو طواف ہے نا یہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے طواف کو نماز کہا ہے۔ ہاں آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں یہ نماز ہے، البتہ اس کے اندر مناسب گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نماز کے اندر آپ مناسب گفتگو بھی کسی سے نہیں کر سکتے، لیکن طواف کے دوران مناسب گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہے کیا؟ الطواف کالصلاۃ، یہ ہے نماز، اس کی حیثیت وہ ہے۔ جب نماز ہے تو نماز چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو فرض ہو، اس کے لیے وضو شرط ہے، اس کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ جب بھی آپ طواف کریں گے وضو کے ساتھ ہی کریں گے۔ حج بدل کے لیے بیٹا یا بھائی کی شرط ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حج بدل کسے کہتے ہیں۔ حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر حج فرض ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہے جس عذر کے تحت وہ خود حج نہیں کر سکتا۔ مثلاً وہ اس قدر بیمار ہے، اس قدر بیمار ہے کہ وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکتا، یا اس قدر وہ ضعیف العمر ہے، عمر اس قدر بڑھ چکی ہے اب وہ بیچارہ حج نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے، حج فرض ہو چکا ہے۔ حج فرض کیوں ہو چکا ہے؟ اس کے پاس مال موجود ہے، لہٰذا وہ کسی کو بھی بھیج سکتا ہے اور کسی کے لیے کوئی قید نہیں۔ وہ عزیز ہے، قریبی دوست ہے، محلے دار ہے، دیندار ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کو سمجھتا ہو اور وہ جا کر اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ کسی کی طرف سے حج کرے گا اس کا خود حاجی ہونا ضروری ہے، اس نے اپنا حج کیا ہو۔ اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا تو وہ کسی اور کے طرف سے حج نہیں کر سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا حج کے موقع پر اور وہ کہتا اللہم لبیک ان شبر متا، اے اللہ یہ میں حج کر رہا ہوں شبر ماہ کی طرف سے، اے اللہ شبر ماہ کی طرف سے میرے اس حج کو قبول کر لے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ شبر ماہ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا وہ میرا بھائی ہے۔
بیمار ہے تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام کہا اب تو اپنا حج کر، اس کے بعد جب دوبارہ آئے گا تو پھر اپنے بھائی کی طرف سے حج کرنا، پہلے تو اپنا حج کر۔ لہذا حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود حاجی ہو، اگرچہ عزیز ہو یا عزیز نہ ہو، مسلمان ہے، دیندار ہے، دینی احکام کو جانتا ہے، بس اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حج بدل کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس نے اپنا حج کیا ہو۔ اگر نہیں کیا تو وہ اپنا کرے گا، اس کے بعد پھر اگلے سال اس کی طرف سے کرے گا۔ بعض حضرات کا موقف ہے کہ حلالہ دو قسم کا ہے، ایک حلالہ شرعی اور ایک حلالہ غیر شرعی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ دو قسمیں مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں جب بھی کسی مسئلے کو نہیں جانتا تو میں اس کمزوری کو ہمیشہ آپ کو یاد ہے اپنی طرف منسوب کرتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ مطلقاً حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا فلاں جو حلالہ ہے وہ لعنت والا نہیں ہے، وہ رحمت والا ہے اور یہ لعنت والا ہے، ایسی تقسیم کہیں بھی نہیں ہے۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ کا مطلب یہ ہے جس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب چونکہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، جبکہ معاشرے، قوم، برادری کا موقف یہ کوئی شکل نکالو کہ اس کے لیے دوبارہ اس کا نکاح ہو جائے۔ حلالہ کا مطلب یہ دوبارہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ خاوند جس نے طلاق دے دی اب وہ بیوی نہیں رہی، اب وہ اس پر حرام ہے، اب اس حرام چیز کو اس کے لیے حلال کس طرح کرنا۔ اب یہ حرام کیسی ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو یہ 3 نہیں ہوئی، یہ 1 ہوئی، لہٰذا اب وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن بعض حضرات کا موقف ہے یہ تینوں ہو گئی، اب ان کے نزدیک چونکہ تینوں ہو گئی ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں اب اس کے لیے دوبارہ حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک بندے کو تیار کیا جائے اور اس کا ذہن بنایا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ تیرا نکاح تو کرتے ہیں لیکن تو نے کل اس کو طلاق دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق کی نیت رکھتا ہو تو وہ نکاح کے بعد بھی جس کے پاس جائے گا وہ یہ سمجھ لے وہ زنا کر رہا ہے۔ یہاں تو پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے، پہلے ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یا جس نے طلاق دی ہوتی ہے یہ میری بیوی تھی، معاملہ یوں ہو گیا، تیرے ساتھ نکاح پڑھاتے ہیں لیکن شرط یہ کہ تو نے آج ہی یا کل ہی اس کو فارغ کر دینا۔ اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ اس کو پہلی بات یہ ہے کہ نکاح نہیں کہہ سکتے۔ نکاح کے لیے کیا ہے؟ اعلنوا النکاح۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کیا کرو، لوگوں کو، محلے والوں کو نکاح کی دعوت دو، آج میری بہن کا نکاح ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ نے آنا ہے، شریک ہونا ہے، دعائیں دینی۔ اور اگر یہ نکاح ہوتا، اس کا اعلان ہوتا، جبکہ اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، صرف مولوی کو بتایا جاتا ہے کہ بس ہم رات کو لڑ پڑے تو میں غصے میں آ گیا، میں نے 3 طلاقیں دے دی، ابھی پتہ کسی کو نہیں، مولانا بس آپ کو پتہ ہے، مہربانی کریں ہمارا معاملہ کلیئر کر دیں۔ مولوی پھر کیا کرے گا بیچارہ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کسی طالب علم کو بلاتا ہوں، دارالعلوم قرآن میں آپ دیکھیں، آپ جائیں، یہ خام خواہ کی باتیں نہیں ہیں، میں ذمہ دار انسان ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک طالب علم کو بلائے گا، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح پڑھا رہا ہوں، اس کو تو جا لے جا حجرے وغیرہ میں،
اور جلدی آ اور پھر فارغ کرے اس کو۔ اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ ایک تو چھپانا، اگر نکاح ہے تو چھپایا کیوں؟ نمبر 2، اس میں گواہ، حق مہر، معاملات۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے، اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تمہارے نزدیک ہو گئی ہیں، تو 3 حیض تو عدت دینا، 3 مہینے انتظار کرو، اس کے بعد مولوی کے پاس جاؤ۔ اور مولوی بھی اگر کسی طالب علم کے ساتھ نکاح پڑھائے گا، اگر اس نے طلاق بھی دینی ہے تو پھر 3 مہینے انتظار کریں، 6 مہینے کے بعد تیرے گھر واپس آئے گی۔ تمہارے عقیدے کے مطابق بھی تمہاری بیوی نے واپس آنا ہے تو 6 مہینے لگتے ہیں، جبکہ رات کو 3 طلاقیں ہوئیں، اگلے دن مولوی کے پاس، شام کو بیوی کو گھر لے کے پہنچ گیا۔ یہ ساری کے ساری ان کا کوئی نکاح سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ بتایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، یہ نکاح نہیں ہے، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ شرعی ہے یا غیر شرعی۔ سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر میں میری بہو اور اس کے بچے ہیں، کسی نے ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھیجا ہے، کیا اس میں سے ہم کھا سکتے ہیں؟ یہاں جو بات سمجھ آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے، کسی نے کھانے کی چیز جو بھیجی ہے تو وہ چونکہ آپ کی جو بہو ہے وہ بیچاری اس وقت بیوہ ہو چکی ہے، آپ کا جب پوتا ہے یقیناً وہ اس وقت یتیم بچہ ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ان کے اوپر نیکی کرتے ہوئے صدقے کی کوئی چیز بھیجی ہو، اور آپ نے سوال اس لیے کیا ہے کہ شاید آپ چونکہ اپنے لیے صدقے کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ کی بہو یا آپ کا پوتا اسی میں سے کچھ آپ کو دے تو آپ لے سکتے ہیں۔ جب حیت تبدیل ہوتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اس نے ان کو دیا صدقہ یا زکوٰۃ، اس نے جو آپ کو کھلایا وہ ان کی طرف سے ہدیہ تھا، وہ جائز ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، آپ کے گھر میں بریرہ بھی ایک خاتون ہے جو کہ ایک قبیلے کی لونڈی تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھی اور وہ سالن پکا رہی تھی، گوشت پکا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بریرہ کیا پکا رہی ہے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے والوں نے میرے اوپر کوئی صدقہ کا گوشت بھیجا تھا وہ پکا رہی۔ نبی علیہ السلام نے پھر ہمیں بھی تو آپ کھلائیں گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صدقہ تو آپ پر حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے صدقہ میرے پاس نہیں بھیجا، صدقہ بھیجا ہے آپ کی طرف، آپ جو ہمیں دیں گے وہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہوگا، ہدیہ ہوگا۔ حیت بدل گئی، حکم بدل گیا، وہ اب ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ایک ہدیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ان لوگوں نے آپ کی بہو کو یا آپ کے پوتے کو جو یتیم ہے وہ بیوہ ہے کوئی چیز بھیجی ہے، اگر وہ آپ کو دیں آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وہ ہدیہ ہے جو آپ کی بہو نے آپ کے پوتے نے آپ کو دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور لائے تھے اور گھر کے اندر عید کا دن تھا، نماز پڑھنے گھر والے سب گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف ایک خاتون تھی، تو اس نے دیکھا کہ بکرا کے جو ہے آخری وقت آ گیا ہے، تو اس نے بکرے کے اوپر چھری بھیج دی، گھر والے سارے عیدگاہ میں تھے، تو آیا وہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں اگر وہ عید کی نماز سے پہلے اس نے ذبح کیا ہے تو پھر تو وہ ہو گیا۔ یہ عید کی نماز سے پہلے اگر اس نے ذبح کیا ہے تو وہ ایک جانور تھا گوشت کا، آپ نے کھایا، ان کو کھلایا، لیکن قربانی کے لیے دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر عید کی نماز ہو چکی تھی، عید لوگ پڑھ کے جا رہے تھے اور اسی طرح گھر میں خاتون تھی، اس نے جانور کو ذبح کیا تو وہ قربانی کا جانور ہے، وہ ثواب مل گیا انشاءاللہ۔ بات صحیح ہے کہ جو مختص کرتے ہیں کہ صدقے کا لفظ جب عام طور پر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری دینی ہے یا جانور دینا ہے، یعنی کوئی ذی روح چیز، روح والی چیز ہی دینی ہے، اس کو ہم صدقہ کہتے ہیں۔ یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خیر اور نیکی کا کام جو کرنا ہے اور جس کے ساتھ آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں
آپ دیکھیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت ہو، وہ صدقہ ہے. ہو سکتا ہے اس کو راشن کی ضرورت ہو، وہ صدقہ ہے. لہٰذا جو صدقے کا لفظ عام طور پر آتا ہے اور بعض لوگوں کے ذہن میں صرف اور صرف بکری، بکرا، دمبا، جانور، بس جانور ہی آتا ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں، باقی چیزوں صدقہ نہیں کہتے. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے.